بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ندیم شمس، اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ایک معروف اسلامک سکالر فضیلت الشیخ محمد یوسف طیبی صاحب حافظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی یعنی فاضل جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ۔ ان سے ہم انشاءاللہ آج محرم الحرام کے مقدس مہینے کے حوالے سے کچھ سوالات کریں گے، جس میں ہم انشاءاللہ ان سے محرم الحرام کی فضیلت، عاشوراء کا روزہ اور واقعہ کربلا کی حقیقت کے متعلق سوالات جاری رکھیں گے، اور آپ لوگ شرعی مسائل، فضائل اور تاریخی حقائق جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہم اپنے سوالات سے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ شیخ محترم، محرم الحرام کی فضیلت کے حوالے سے پہلا سوال ہے کہ محرم الحرام کی فضیلت کیا ہے اور یہ کب سے ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ محرم کی فضیلت یہ نہ جانے کب سے ہے، لیکن مکے والے اس دن کا جو عاشورے کا دن ہے اس کا روزہ رکھتے تھے، اور مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ابراہیم علیہ السلام تک کوئی نبی نہیں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام تھے، اسماعیل علیہ السلام تھے، ان کے بعد ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون۔ تو اس کے باوجود وہ اس کا احترام بھی کرتے اور عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کم از کم اس کا احترام اور روزہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کی اولاد سے حضرت یعقوب، جن کو اسرائیل کہتے تھے، اور ان کے بعد پھر بنی اسرائیل کے ہزاروں نبی، یہ سب کے سب آئے۔ تو جب آپ مکہ میں تھے تو مکہ والے اس دن کا روزہ رکھتے تھے، جب آپ مدینہ تشریف لائے تو مدینہ والے وہاں پہ یہودی اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو تباہ کر کے، غرق کر کے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو آزادی عنایت کی تھی، اس لیے ہم جشن آزادی روزہ رکھ کر مناتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا احق بموسیٰ منکم، میں موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ قریب ہوں تم سے، اور اس لیے مجھے بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی آزادی کی خوشی میں موافقت کرنے کے لیے اس دن کا روزہ رکھا۔ تو آپ نے 10 سال مدینہ میں گزارے ہیں، آپ اس کا روزہ رکھتے رہے۔ تو اس حساب سے محرم تو نہیں، لیکن عاشورے کا روزہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ان سب سے، اور نبی محمد علیہ السلام ان سے ثابت ہے۔ اور یہ روزہ آپ مدینہ کی زندگی میں رکھتے رہے۔ آخری سال یہ ہوا کہ کسی صاحب نے کہا کہ آپ ہمیشہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہیں، مگر اس روزے میں آ کر ہماری ان سے موافقت ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا۔ تو اس سے یعنی اگلے سال ربیع الاول میں آپ اللہ کے پاس چلے گئے اور محرم نہیں آیا، تو ارادہ آپ کا یہی تھا کہ اگلے سال میں 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس دن کی تعظیم یا ان دنوں کی تعظیم وہ نبی علیہ السلام سے پہلے بھی تھی، اور بنی اسرائیل میں بھی تھی، اور دین ابراہیم میں بھی تھی۔ اور اتفاق یہ ہوا کہ انہی دنوں میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت کا دلگداز واقعہ پیش آ گیا۔ تو اس کے بعد پھر اس وجہ سے بھی لوگوں نے اس دن کو منانا شروع کر دیا، اور اس دن کی بنیاد پر اپنے مختلف عقائد کی بنیاد رکھ لی۔ یہ الگ کہانی ہے، لیکن ان سے پہلے بھی اس دن کے روزے رکھنے کا ثبوت ملتا ہے، اور ہمیں اس دن کا روزہ رکھنا چاہیے۔ تو کیا عاشوراء کے روزے کی فضیلت آج بھی موجود ہے؟ اور عاشوراء کا روزہ آج ہم کس دن رکھیں گے؟ 9 محرم کو رکھیں گے یا 10 محرم کو رکھیں گے؟ اس حوالے سے انہوں نے کیا کہ یہ بڑا اختلاف بن گیا ہے قوم میں کہ 9 کا روزہ رکھنا ہے 10 کا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا میں 9 کا روزہ رکھوں گا، 10 کی نفی نہیں کی۔
10 का रोज़ा आपने रखने का हुक्म दिया, सामा यौम आशूरा व आमरा बिसियामिही, हुक्म भी दिया, और उसकी फ़जीलत बयान की। क्या फ़जीलत बयान की कि फरमाया रोज़ा जो है आशूरे के दिन का, इससे 1 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो एक काम आपने किया हो, उसकी फ़जीलत बयान की हो, उसका हुक्म दिया हो, 9 साल तक ये काम किया, और उसके बाद किसी ने ये मुलाहज़ा पेश किया कि यहूदियों की मुवाफ़क़त हो रही है, तो आपने फरमा दिया अगले साल 9 का रखूँगा। तो खाली 9 का रखूँगा कहने से हुक्म, अमल और फ़जीलत मनसूख नहीं होती। यानी जो चीज़ जितनी कुव्वत वाली हो उसको मनसूख करने के लिए भी उतनी ही कुव्वत चाहिए होती है। तो हुक्म के मुकाबले में नहीं आनी चाहिए थी कि मत रखना 10 का रोज़ा, तो आपने इस पर खामोशी इख्तियार की है, इसलिए 9 और 10 दोनों दिनों का रोज़ा रखना चाहिए। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनसे 2 तरह की रिवायतें हैं। एक में किसी ने पूछा कि किस दिन आशूरे का रोज़ा रखें, तो कहा कि 9 मुहर्रम को रोज़ा रखो। 10 की नफ़ी उन्होंने इस रिवायत में भी नहीं की। और दूसरी रिवायत जो मुसन्नफ़ अब्दुर रज़ाक़ वग़ैरह में, किसी ने पूछा और उसकी सनद भी सही है, किसी ने पूछा कि आशूरे का रोज़ा, तो फरमाया 9 और 10 का रखो, यहूदियों की मुखालफत करो। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने एक में 10 का तज़किरा नहीं किया और दूसरे में 10 का तज़किरा कर दिया, और जहाँ तज़किरा नहीं किया, तज़किरा ना करने से नफ़ी लाज़म नहीं आती। तो दूसरी बात यह कि 9 का रखूँगा का मतलब कि 10 का नहीं रखूँगा, इसको अरबी ज़बान में मफ़हूम अदद कहते हैं। और जो उसूल फ़िक़्ह को जानते हैं वो जानते हैं कि मफ़हूम अदद बहुत ही कमज़ोर होता है, बहुत ही कमज़ोर होता है। तो जैसे मैं किसी को कहता हूँ मैंने तुम्हें 10 बार मना किया ये काम ना करो, तो इसका मतलब ये नहीं कि 11 बार मना करना चाहिए था तो फिर उसने बाद आना था। तो अदद का माना 10 का मतलब 11 होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। अदद का मफ़हूम बड़ा कमज़ोर होता है, और उस कमज़ोर दलील के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत बयान करना, आपका ख़ुद अमल करना और आपका उसका हुक्म देना, इनको मनसूख नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से हज़रत मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा अपनी दौर हुकूमत में आते हैं, मदीना में मस्जिद नबवी में खुतबा इरशाद फरमाते हैं और फरमाते हैं कि ऐन उलमाउकुम, तुम्हारे उलमा कहाँ गए हैं, ये मुहर्रम का जो आशूरे का रोज़ा है रखना चाहिए, इसकी मतलब ये उनका कि क्यों वजाहत नहीं की जा रही और इसकी क्यों फ़जीलत बयान नहीं की जा रही। तो किसी सहाबी ने नहीं कहा कि हज़रत ये तो मनसूख हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए हमें मुहर्रम के 9 का भी रोज़ा रखना चाहिए, 10 का भी रखना चाहिए। दूसरी बात यह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अफ़ज़लुस सियाम बाद रमज़ान सियाम शहरिल्लाहिल मुहर्रम, रमज़ान के बाद सारे साल के रोज़ों में अफजल रोज़े वो मुहर्रम के रोज़े हैं। इसमें सवाल यह था कि सिर्फ़ आशूरा का रोज़ा है या मुहर्रमुल हराम के बाकी दिनों में भी रोज़े रखे जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, यही इसी तरह मैं आ रहा हूँ कि बाकी दिनों के रोज़े रखना भी सारे साल के नफली रोज़ों से अफजल है, और जो 9 और 10 का है इससे 1 साल के गुनाह माफ़ होते हैं। याद रखो, फ़जीलतों को आपस में लड़ाते नहीं, फ़जीलतों को आपस में लड़ाने का तरीका अच्छा नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की फ़जीलतें बयान की हैं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की फ़जीलतें बयान की हैं, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की, हज़रत उस्मान की, तो हम लड़ाएं, देखो जी इससे तो उसकी नफ़ी हो रही है, उससे उसकी नफ़ी हो रही है। फ़जीलतों को लड़ाते नहीं। पूछा गया तो फरमाया अमीन हाज़िहिल उम्मा अबू उबैदा बिन जर्राह, इस उम्मत का अमीन अबू उबैदा बिन जर्राह है। अब ये अमीन होने का लक़ब दे दिया अबू उबैदा को, तो क्या अली अमीन नहीं थे, अबू बकर अमीन नहीं थे रज़ियल्लाहु अन्हुम, सब अमीन थे। तो लड़ाया नहीं जाता फ़जीलतों को। आपने किसी चीज़ की, किसी इबादत की, किसी शख्सियत की जो फ़जीलत बयान कर दी है वो उसके नाम लग गई, अब उनको तकाबल करके लड़ाना शुरू करो। मसलन आपको देखो जी, एक तरफ तो सारे साल में अफजल रोज़े मुहर्रम के हैं और दूसरी तरफ जो अरफात का दिन का उससे 2 साल के गुनाह माफ़ होते हैं, इससे तो 1 साल के गुनाह माफ़ होते हैं। इस लिहाज से तो वो अफजल हुआ और इस लिहाज से ये अफजल हुआ, तो ये लड़ाई कराना शुरू कर दो, ऐसा नहीं होता। बस आपने जो फ़जीलतें जिसके नाम लगा दी हैं
مانو اور اس پر عمل کرو، یہ طریقہ ہوتا ہے اس کا۔ تو روٹین میں محرم کے روزے بھی افضل ہیں، اور خصوصاً 9 اور 10 کا روزہ رکھنا چاہیے، اور اگر 10 اور 11 کا کوئی رکھ لیتا ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے پوچھا، فرمایا کہ جمعہ کا دن کا خصوصی روزہ رکھنا جائز نہیں۔ تو اپنی بیوی سے پوچھا، آپ نے جمعہ کا روزہ رکھا ہوا ہے، کیا آپ نے جمعرات کا بھی رکھا تھا؟ کہا نہیں۔ تو کیا آپ نے ہفتے کے دن کا رکھنا ہے روزہ؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو فرمایا پھر آپ جمعہ کا بھی افطار کر دو۔ تو ثابت ہوا کہ کسی دن کے مخصوص روزے سے اگر منع کیا گیا ہو یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے، تو ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں رکھ لو تو اس کی خصوصیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے اس کی خصوصیت ختم کی جا سکتی ہے، اور ان دنوں کے روزے رکھنے چاہیے، اور فضیلتوں کو نہیں لڑانا چاہیے آپس میں۔ عشرہ ذو الحجہ کے حوالے سے پورے عشرے کے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور عشرہ ذو الحجہ میں رکھنا چاہیے، 10 دنوں میں رکھنے چاہیے۔ تو محرم الحرام میں پورے مہینے میں روزے رکھنے چاہیے، یا اس میں بھی عشرہ جو ہے وہ خاص ہے اس میں؟ نہیں، محرم کا تو مکمل محرم کا تذکرہ ہے۔ فرمایا شہر اللہ المحرم، صیام شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے روزے۔ تو اب یہ بھی ایک فضیلت کی بات ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے ناقۃ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اونٹنیاں تو سب اللہ کی ہیں۔ بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو کیا ہمارے گھر محلے والی مسجد اللہ کا گھر نہیں ہے؟ وہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ تو شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ، مطلب یہ نہیں کہ باقی مہینے رب کے نہیں تو فضیلتوں کو لڑانا شروع کر دو، بس جس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف کر دی ہے اس کی فضیلت بڑھ گئی، اس کی شان بلند ہو گئی بس، اور اس میں روزے رکھنے چاہیے۔ ذی الحجہ میں جو پہلے 9 روزے ہیں ان کی فضیلت ہے، اور بعد والوں کی اتنی فضیلت نہیں ہے، اور جو محرم ہے اس کے 9 اور 10 کی فضیلت زیادہ ہے، اور باقی سارے مہینے کی فضیلت بھی سارے سال کے نفلی روزوں کی نسبت زیادہ ہے۔ اس محرم الحرام کے مہینے میں ایک واقعہ کربلا جو تاریخ میں ایک بہت معنی رکھتا ہے، وہ واقعہ ہوا، تو اس کے حقیقی پس منظر کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اس پر کو روشنی۔ بھائی یہ سوال بہت لمبا ہے، مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا تھا وہ تکفیری اور خارجی گروہ تھا۔ انہوں نے پھر کہا کہ حضرت علی آپ خلیفہ بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، ویسے بھی مطلب آخر میں 2 ہی رہ گئے تھے، حضرت عثمان اور علی، اور ان کے بعد ان کو خلیفہ بننا تھا، اور یہ بھی کہ یہ لوگ مدینہ پہ چھائے ہوئے ہیں، میں خلافت سنبھالوں گا تو میں کنٹرول کر لوں گا، میں معاملات کو واپس اپنی اصل پر لے آؤں گا۔ لیکن ان لوگوں نے ہر وقت ان پر دباؤ ڈالے رکھا، یہ کریں وہ کریں، حتیٰ کہ صحابہ کرام کی آپس میں چپکلش بھی ہوئی، لڑائی بھی ہوئی، اور اس کے بعد پھر جب بھی صلح کی بات آتی، تحکیم کا مسئلہ ہوا، تو یہی خارجی ان کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو گئے، اور ان کو نعوذ باللہ کافر قرار دے دیا، اور پھر لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ پھر ان ظالموں نے 2 پارٹیاں بھیجیں، ایک حضرت معاویہ کو شہید کرنے والی اور ایک ان کو۔ تو جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گئی وہ کامیاب ہو گئی اور شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ وہ خلیفہ بنے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مومنوں کے 2 گروہوں کو ایک کر دے گا، مومنوں کے، کافروں کے نہیں، یا ایک کافر ایک مومن نہیں، دونوں مومن ہیں، دونوں طرف صحابہ کرام ہیں، اور دونوں نیک پاک ہیں، دونوں مسلمان ہیں، ان کو ایک کر دے گا۔ تو انہوں نے اپنی خلافت سے دستبرداری کی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، اور پوری دنیا کا دوبارہ سے ایک ہی خلیفہ بن گیا۔ یہ ان کی اتنی بڑی قربانی ہے جتنی شاید امت کے لیے نبیوں کے بعد کسی نے نہ دی ہو۔ یہاں تو ایک جماعت 2 ہو جائے تو دوبارہ ایک نہیں ہوتی، ان کے مفادات وابستہ ہو جاتے ہیں۔ پوری دنیا کی خلافت دے دی، بہت بڑا کام کیا۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے 20 سال خلافت چلائی۔
اب انہوں نے دیکھا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اگر میں ایسے ہی اس کو چھوڑ دوں کہ میرے پاس جس کو چاہو بنا لینا تو پھر دوبارہ اختلاف ہو سکتا ہے، میں کسی کے نام کی بیعت لے لوں۔ لوگوں نے مشورہ دیا، کچھ ان کا اپنا اجتہاد ہوگا، انہوں نے اپنے بیٹے یزید کے نام کی بیعت لینا شروع کر دی۔ یہ بات بہت زیادہ صحابہ کرام کو اچھی نہیں لگی، کافی سارے صحابہ کرام نے اس کی بیعت کر لی، کافی سارے لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگی، اور 2 صحابہ ایسے تھے جنہوں نے باقاعدہ مخالفت اور باقاعدہ اس کا اظہار کیا۔ وہ ایک تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، جن کی حرمین پر انہوں نے حکومت بنا لی تھی، اور دوسرے تھے حسین بن علی رضی اللہ عنہ۔ چاہتے دونوں یہ تھے کہ باپ کے بعد بیٹے والی روش ہم قبول نہیں کریں گے، ہم نے آپ کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے آپ کو دے دی ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں دی، کسی اور کو دے دی ہے، تو آپ اپنے بیٹے کو کیوں لا رہے ہیں؟ اس لیے ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، ہم اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں یہ سوال نہیں تھا کہ کوئی کفر اور اسلام کا مسئلہ ہے کہ ہم اس کفر کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اسلام لانا چاہتے ہیں، ایسا نہیں تھا۔ دونوں طرف مسلمان تھے۔ وہ کہتے ہیں جی اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، ایسا کچھ نہیں ہے، کربلا سے پہلے بھی اسلام زندہ تھا، کربلا کے بعد بھی اسلام زندہ ہے۔ بات صرف ایک سیاسی غلطی کی اصلاح کی تھی جس کو وہ غلط سمجھتے تھے، اور ادھر والے لوگ جو تھے شام کے وہ اس کو صحیح سمجھتے تھے۔ تو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باقاعدہ نکلنے لگے ہیں، مخالفت کرنے لگے ہیں۔ کوفے والوں نے خط لکھے ہیں، کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پایا تخت تھا، تو وہاں ان کی واقفیت زیادہ تھی، ان کو چاہنے والے زیادہ تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ خط لکھے کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور ہم اس روش کو نہیں چلنے دیں گے کہ باپ کے بعد بیٹا حکمران ہوتا ہے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرمین سے نکلنا چاہ رہے ہیں، ہاں تو ان کو سب لوگ منع کر رہے ہیں۔ اب سوال میرا یہ ہے کہ اگر یہ مارکا کفر اسلام کا ہے تو وہ لوگ ان کو کیوں منع کر رہے ہیں؟ یعنی اللہ کے شیر کا بچہ جہاد فی سبیل اللہ پر جائے اسلام کے غلبے کے لیے، تو لوگ ان کو کیوں منع کریں گے؟ سب سمجھتے تھے کہ یہ جس غلطی کی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں، اس غلطی کی اصلاح ہونی نہیں ہے اور نقصان ہو جانا ہے، کیونکہ کوفیوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان کا اپنا بھائی محمد بن حنفیہ رضی اللہ رحمہ اللہ وہ منع کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے گھوڑے کے آگے لیٹنے سے آپ رک سکتے ہو تو میں لیٹ جاتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع فرما رہے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کہہ رہے ہیں کہ یہ حرمین پر میری حکومت قائم ہے، یہ آپ لے لو، میں چھوڑ دیتا ہوں، مگر ادھر مت جاؤ۔ کہا اچھا بھائی اگر آپ سب لوگ منع کر رہے ہو نا، میں اس بات کو انشور کرنے کے لیے کہ واقعتاً خط انہوں نے لکھے ہیں اور وہ وفادار ہیں، میں اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں۔ حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا، وہ وہاں گئے، ان کا والہانہ استقبال ہوا۔ اس وقت تک حکومتی کلچ ٹائٹ نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے فوراً جواب لکھ دیا کہ واقعتاً خط صحیح لکھے گئے ہیں اور وفاداری قائم ہے اور آپ آ سکتے ہیں۔ مسلم بن عقیل کوفے میں پہنچے تھے؟ کوفہ میں پہنچے، ادھر سے انہوں نے اوکے کا جواب لکھ دیا، ادھر سے حکومتی کلچ ٹائٹ ہوا اور وہ ان کی وفاداریاں چینج ہو گئی، انہوں نے پکڑ کر حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل چکے تھے۔ راستے میں اطلاع آتی ہے کہ ان کو تو شہید کر دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پہلی جو خبر تھی سب الٹ ثابت ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ جب آپ نے فرمایا کہ واپس چلے جانا چاہیے تو مسلم بن عقیل کے بھائی کہنے لگے ہمارا بھائی تو شہید ہوا ہے، ہم تو جائیں گے، ہم تو بدلہ لیں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لا خیر فی حیات بعدکم، اگر میں نے ان کو بھیجا اور وہ شہید ہوئے اور ان کی وجہ سے آپ جا رہے ہو اور میں واپس چلا جاؤں تو پھر تمہارے بعد میرے جینے کا اس میں کوئی خیر نہیں ہے، میں بھی جا رہا ہوں۔ اس پوائنٹ پر ان کا واپسی کا ارادہ فرمانا بتاتا ہے کہ وہ ایک غلطی کی اصلاح کے لیے جا رہے تھے، اور جب ان کو پتہ چلا کہ غلطی کی اصلاح نہیں ہونے جا رہی وہ واپس آنا چاہ رہے تھے۔ کفر اسلام کا مارکا سمجھتے ہوں تو وہ کبھی بھی فتح کا یقین ہو یا نہ ہو وہ جاتے، جیسے تمام مارکے اسلام میں ہوئے ہیں، ہر ایک میں فتح کا یقین نہیں ہوتا تھا، لیکن کفر اسلام کا مارکا میں جاؤں گا جان دوں گا۔ وہ کہہ رہے ہیں میں واپس جاتا ہوں۔ آگے چلتے ہیں۔
मुस्लिम बिन अकील रिश्ते में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के क्या लगते थे? अकील बिन अबी तालिब है ना, जैसे अली बिन अबी तालिब हैं, तो ये उनका रिश्ता था, भाई हैं उनके, हज़रत अली के भाई हैं अकील। सही है। तो अब जब कूफे के करीब पहुंचते हैं तो मालूम हुआ कि कूफा का तो पूरा घेराव हो चुका है और यहाँ तो आया नहीं जा सकता। वहाँ से बाईपास निकलते हैं शाम रोड पर, कूफा नहीं जाते, वहाँ से शाम रोड पर निकलते हैं, और जो करबला है ये शाम रोड पर वाक़े है, तो वो कूफा नहीं गए, वहाँ से उन्होंने रुख इख्तियार किया है शाम का, जहाँ पे यजीद की हुकूमत थी। भाई वहाँ क्यों जा रहे हैं? वहाँ पर रोक कर करबला में उनको कहा गया कि हम आपको आगे नहीं जाने देंगे। उन्होंने तमाम किताबें कहती हैं, 3 ऑप्शन पेश किए, या मुझे मदीना वापस जाने दो, या मुझे किसी इस्लामी सरहद पर जाने दो जहाँ पर कुफर से मार का और मैं शहीद हो जाऊँ, या फिर मुझे यजीद के पास जाने दो। यजीद के पास जाने का मतलब? अब यजीद के पास जाने का मतलब ये हुआ कि वो समझते थे कि इनकी इस रवश से और इनके इस रवैये से यजीद का रवैया बहरहाल अच्छा होगा, इसलिए वहाँ जाना चाह रहे थे। ये चाहते थे कि अगर ये यजीद के पास चले गए तो हमारे नाम चले जाएंगे जिन्होंने ख़त लिखे हैं, तो इनका तो फिर एहतराम एक साइड पर रह जाएगा और हमें पकड़ लिया जाएगा। अपनी जानें बचाने के लिए उन ज़ालिमों ने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के तीनों ऑप्शन रद्द किए और उनको वहाँ पे शहीद कर दिया अलैहिस्सलाम व रज़ियल्लाहु अन्हु। तो इसलिए वो मज़लूम शहीद हैं, मज़लूम शहीद हैं। उनका मर्तबा बहुत आला है, वो जन्नत के जो जवानों के सरदार भी हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू भी हैं और आपका प्यार भी हैं। उनकी शान का कोई इनकार नहीं कर सकता। उनसे मोहब्बत का जो इनकार करता है उसका ईमान ख़तरे में है, लेकिन वो अल्लाह के मुकाबले में रब नहीं है। ना हज़रत अली अल्लाह के मुकाबले में रब हैं, ना हज़रत हुसैन मुकाबले में रब हैं। एक कहता है या अल्लाह, एक कहता है या हुसैन, एक कहता है या अली। हमें उनको रब के मुकाबले में भी नहीं लाना चाहिए, उनके मुसल्लमा फ़ज़ाइल का एतराफ़ भी करना चाहिए, उनकी दुआएं भी करनी चाहिए। वो मज़लूम शहीद हैं और अल्लाह ताला ज़ालिमों को गारद करे और मज़लूमों की मदद फरमाए। ये मुख्तसर सा इसका किस्सा है, वरना इसमें बड़े बड़े सवाल हैं और बड़े लंबे जवाबात हैं। वल्लाहु आलम। करबला के मौके पर जिन लोगों ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया, क्या हुकूमत की तरफ से उनको कोई सज़ा भी दी गई? इस बात का मुझे मालूम नहीं कि हुकूमत की तरफ से सज़ा दी गई नहीं दी गई, और वो रिपोर्ट क्या गई है वहाँ पर। यानी अगर तो ये बात जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ इस तरह की हो फिर तो उनकी सज़ा बनती है, मगर वहाँ क्या रिपोर्ट आई जी, उन्होंने ये कहा था इसलिए हमने शहीद किया, वो ये चाहते थे इसलिए हमने शहीद किया, न जाने उन्होंने उनके बारे में क्या रिपोर्टें वहाँ पहुँचाई हैं। तो ये तो तय था कि एक आदमी हुक्मरान बनकर बैठा हुआ है और एक शख्स कह रहा है कि मैं तेरी हुक्मरानी नहीं मानता, और वो फ़ौजें भेज रहा है वहाँ भेजने का, वहाँ उनके रोकने के लिए, उनको हर सूरत में उनको रोकने के लिए फ़ौजें भेज रहा है। अब वो फ़ौज या वहाँ के लोग अगर जुल्म करते हैं तो उसका एक इल्ज़ाम हुक्मरान पर तो आएगा ही। यानी किसी भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट पर या किसी भी प्रिंसिपल के इदारे में कोई भी जुल्म हो जाता है तो सब लोग किसको पूछते हैं आकर, अगरचे उसकी मर्ज़ी शामिल हो या ना हो, हम उसको पाक करार नहीं देते, मगर उसका कसूर तो बनता है क्योंकि उसके ज़माने में ये काम हुआ, तो एक हिस्सा तो उस पर आएगा ही आएगा। लेकिन किसने क्या किया और किसने क्या उसको रिपोर्ट किया, मुझे इसकी तफसीलात का नहीं पता और उसको सज़ा हुई नहीं हुई। लेकिन ये तय है कि बहुत बड़ा जुल्म हुआ, और ये तय है कि इसका सारा नहीं तो कुछ मलबा ज़रूर वक़्त के हुक्मरान पर पड़ता है। मारूफ लोग हैं जो वाक़या बयान करते हैं, वो ये कहते हैं कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर उतारा गया और नेज़े पे लगा के यजीद के दरबार में पेश किया गया और उसको उसकी खुशामद की गई। क्या ऐसी कोई चीज़ तारीख़ में मिलती है? ये तो तारीख़ में मिलती है, सर उतारने की भी और उसको वहाँ भेजने की भी, ये तो तारीख़ मिलती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसके बाद जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि उन्होंने क्या उधर बनाकर पेश किया कि हमने हालात ये थे, कैसे जस्टिफाई किया उसको, ये हमें नहीं मालूम। तो जिस तरह की जस्टिफिकेशन होगी उसी तरह की सज़ाएँ होंगी। लेकिन बहरहाल बहुत गलत हुआ और बहुत बड़ा जुल्म हुआ, और अल्लाह ताला ज़ालिमों को गारत करे। आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। सामीन, इसके बाद हम आज के इस प्रोग्राम में इजाज़त चाहते हैं।
جزاکم اللہ خیر.